حسنین شاہ نے جیسے ہی گیٹ کے اندر قدم رکھا، تیزی سے اڑتی ہوئی بال آئی اور اس کے سفید براق کپڑوں پہ نشان چھوڑتی ہوئی دور جا گری۔ ماتھے پہ بل پڑنا لازم تھے، لیکن اس وقت تو غصہ سوا ہو گیا جب دیکھا کہ بال کس طرف سے آئی ہے۔ جی ہاں، عائشہ فرقان محلے کے بچوں کے ساتھ ہر روز گھر کے لان میں کرکٹ کھیلتی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ آج اس کی بال حسنین شاہ کے کندھوں کو چھونے کی جسارت کر بیٹھے گی۔ حسنین شاہ نے ناگواری سے اس کی حرکت کو برداشت کیا تھا، جو نیلی جینز کے اوپر لڑکوں کی طرح لمبا سا آف وائٹ کرتا پہنے بغیر دوپٹے کے اور شولڈر کٹ بالوں میں بچوں کے ساتھ بچہ بنی ہوئی تھی۔ حسنین کو ایسی لڑکیوں سے شدید چڑ تھی جو اپنی نسوانیت کو نظر انداز کر کے لڑکوں کے ڈھنگ اپناتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا۔ اسے آج سر فرقان نے فون کر کے بلایا تھا اور وہ اسی سوچ میں تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ سر، میں اندر آ جاؤں؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اسٹڈی کے دروازے میں کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ارے میرا بیٹا آیا ہے! سر فرقان نے ایک دم اس کے لیے بازو وا کر دیے اور وہ ان میں سما گیا۔ انہوں نے کتنی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ میرے عزیز لسنرز، ہمارا آج کا ناول فرقان تو سر کا نام ہے، کیا نام تھا اس کا؟ حسنین اور عائشہ فرقان کی کہانی ہے۔ حسنین جس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ جاگیردار ہے، پورا گاؤں، حویلی اور اپنی پوری یہ جاگیرداری، پنچایت سسٹم، سارا کچھ وہ خود سنبھال رہا ہے اکیلا اپنے بلبوتے پر، اور کافی سنجیدہ مزاج کا بندہ ہے۔ ویسے وہ بہت نیک ہے اور اس طرح نہ وہ نماز کو اسکپ کرتا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہے، اور پھر تو obvious سی بات ہے نا کہ اس کو اس طرح کی لڑکی سے آٹومیٹکلی چڑ ہونی ہی تھی۔ دوسری طرف عائشہ جس کی مدر نہیں ہے اور وہ اکلوتی ہے اپنے پیرنٹس کی، اور اس کے فادر اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ ان کے فادر کو اٹیک ہوا ہے اس کے فادر کو، اور وہ پریشان ہے کہ ان کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اب سٹوری میں کس طرح سے ٹویسٹ آتا ہے اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے ہیرو کو کہے گا کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ پھر شادی کے بعد کس طرح سے ٹویسٹ آتے ہیں، کس طرح سے چینج آتا ہے عائشہ میں، اور ہیرو کا کیا کردار ہوگا اس سب میں۔ ناول کے آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔